السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فخر الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈے نیوز میں۔ آج ہم بات کریں گے لانگ مارچ کی۔ جی ہاں، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق وزیر اعظم نے اگلے ہفتے یعنی کہ جمعے یا جمعرات کو انہوں نے کہا کہ وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ دوسرا ٹاپک جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی عمران خان کو نااہل کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے، اور تیسرا میں آپ کے ساتھ اسی پروگرام کے ڈسکشن میں جو سینیٹر اعظم سواتی پر تشدد کیا گیا، صالح محمد جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کے ساتھ جو اسلام آباد کی پولیس نے انتہائی تضحیک آمیز جو رویہ اختیار کیا، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا۔ جی ہاں، عمران خان نے لانگ مارچ کے بارے میں یہ آج بتا دیا کہ وہ اگلی جمعرات کو یا جمعے کو اس کی تاریخ کا اعلان کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس الیکشن تاریخ کا وہ انتظار کر رہے تھے، شاید اس کے حوالے سے جو ایفرٹس ہیں وہ اب ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ ایک انڈیکیشن انہوں نے دیا ہے، لیکن سیاست میں آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاملات جو ہیں وہ کلوز ہو گئے ہیں، کیونکہ عمران خان اگلے الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اگر یہ بات نہیں تسلیم کی جاتی تو اسی لیے وہ پھر لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان نے جیسے کہ پہلے بھی 25 مئی کو لانگ مارچ کیا تھا، کس طرح سے ان کی حکومت کو گرایا گیا، اس سے پہلے انہوں نے جلسے کیے تھے، جلوس کیے تھے، جو سائفر تھا جس کے اندر وہ سازش تھی اور پھر مداخلت جو تھی، انٹروینشن تھی، یعنی کہ اس کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ اس میں یہی تھا کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے، بصورت دیگر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ انتہائی سخت قسم کی پابندیاں اور انتہائی ایسے پاکستان کو اقدامات کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہوں گے۔ عدم اعتماد کی تحریک جو لائی گئی 20-25 کروڑ میں، جس طرح سے سندھ ہاؤس میں لوگوں کو خریدا گیا، عمران خان نے ان تمام حالات اور واقعات سے قوم کو آگاہ کیا۔ 25 مئی کو لانگ مارچ کیا، پھر جس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، جگہ جگہ کنٹینر لگا کے پورے ملک کو بند کر دیا گیا تھا، خاص طور پہ پنجاب اور اسلام آباد کے اندر، اور پھر لوگوں پر جس طرح پنجاب کی پولیس نے اور اسلام آباد کی پولیس نے آنسو گیس کے شیل استعمال کیے، لاٹھیاں برسائیں اور سر پھاڑے، گاڑیوں کو اور ان کی ذاتی املاک کو نقصان پہنچایا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس سب کا جو نتیجہ تھا وہ پھر بائی الیکشن میں جا کے عوام نے اس کا بدلہ لیا، اور وہ اس طرح سے لیا کہ پنجاب کی جو 20 نشستیں تھیں پی ٹی آئی کی جو خالی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ لوگ اپنی وفاداری تبدیل کر کے یعنی کہ لوٹے ہو کر نون لیگ کی طرف چلے گئے تھے، اور انہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی تھیں، اور پنجاب میں جو تحریک انصاف کی حکومت تھی، بزدار اس کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کو گرا دیا گیا تھا۔ تو پھر عمران خان کی پارٹی نے جب 15 نشستیں جیتیں تو وہ دوبارہ پنجاب میں اقتدار میں آ گئے، کاف لیگ کے ساتھ انہوں نے حکومت بنائی، لیکن اس دوران بھی سیاسی کشمکش جو تھی وہ بڑی جاری رہی۔ ایک طرف عدالت کی طرف سے ایسے فیصلے آ رہے تھے، اور پھر سپریم کورٹ نے جب مداخلت کی اور اس کے بعد پھر وہاں پہ حکومت بنی، تو عوام جو تھی وہ اس حد تک خوش ہوئی کہ انہوں نے ووٹ کے ذریعے سے یعنی کہ بیلٹ کے ذریعے سے بلٹ کا جو بدلہ تھا وہ لیا۔ بلٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ربڑ کی گولیاں بھی استعمال کی گئی تھی کراچی میں اور اسی طرح سے اسلام آباد میں۔ تو لوگوں نے 25 مئی کو جس ظلم اور تشدد کا سامنا کیا، وحشیانہ ریاستی جبر کا اور بربریت کا سامنا کیا، اس کا بدلہ انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے سے الیکشنز جو بائی الیکشنز ہوئے تھے اس میں لیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ عمران خان نے فوکس کیا کہ مرکز میں جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی، اس کو کس طرح سے گرانا ہے۔ 12-13 جماعتیں جس میں سے مین پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان کی ہے، اور جے یو آئی، اور پھر اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون۔ تو یہ ساری صورتحال تو آپ اچھی طرح سے اس سے واقف ہیں کہ نون لیگ کی 84 یا 85 نشستیں ہیں، اور قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی 54 یا 55 ہیں، اور اسی طرح سے جے یو آئی کی بھی کچھ ملا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ جو کاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی اور اسی طرح سے نیشنل پارٹی جو تھیں، ان کی مدد سے، وہ جو عمران خان کی کوalition پارٹنرز تھے، ان کی مدد سے
تحریک عدم اعتماد جو تھی وہ کامیاب بنائی گئی اور پھر وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا گیا تھا. یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے, میں صرف جلدی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیا تھا. 6 مہینے پہلے کیا صورتحال تھی. 6 مہینے کے بعد عمران خان نے قومی اسمبلی کی 8 میں سے 7 نشستوں پر اکیلے الیکشن لڑا اور 6 پر وہ کامیاب ہوئے اور ایسا سیاسی چھکا مارا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی کوئی نظیر جو تھی وہ سامنے نہیں آتی کہ کسی بھی سیاستدان نے 6 جگہ سے اکیلے الیکشن نہیں لڑا. اس سے پہلے 2018 میں انڈیویجول پولیٹیکل پارٹیز تھیں, لیکن اس دفعہ پی ڈی ایم 13 جماعتوں کا ایک اتحاد تھا جس کا اکیلے عمران خان نے مقابلہ کیا, یعنی کہ 13 جماعتیں میدان میں تھیں. اینی ہاؤ عمران خان نے ایک سیاسی تاریخ رقم کی. وہ پاکستان کے مقبول ترین سیاسی لیڈر ہیں. پنجاب میں کے پی کے میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں ان کی حکومتیں ہیں اور اب وہ مطالبہ کر رہے تھے اپنے پچھلے 54 جلسوں انہوں نے جو اب تک کیے ہیں اس میں وہ یہی قوم کو بتائے تھے کہ کس طرح سے معیشت کو تباہ کیا گیا. ٹیکسٹائلز انڈسٹری جو تھی وہ بند ہو گئی, ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے اور بجلی کے بلوں میں جس طرح سے عوام پر ڈائریکٹ کرنٹ گرے اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کیا صورتحال ہے. مہنگائی نے عام آدمی کے تمام جو بجٹ جو تھے اس کا ستیہ ناش کر دیا, بیڑا غرق کر دیا. بچے اسکولوں کو نہیں جا پا رہے کیونکہ والدین فیسیں نہیں ادا کر پا رہے. جو کرایوں کے گھروں میں رہتے ہیں وہ کرایہ نہیں دے پا رہے کیونکہ ان کی آمدنی جو تھی وہ سکڑ گئی ہے. سب سے زیادہ سیلریڈ کلاس جو تھی وہ متاثر ہوئی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ یعنی کہ ایک مافیا جس کو سسیلین مافیا سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا وہ اس وقت اقتدار میں ہیں اور انہوں نے اپنے اربوں خربوں روپے کے جو کیسز تھے کرپشن کے ان کو ختم کرا لیا ہے. نیب کی ترامیم کی گئی جو سپریم کورٹ میں اس وقت چیلنج ہو چکی ہیں, کئی سماعتیں اس کی ہو چکی ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے پرسن اسپیسیفک قرار دے کر ان کو ختم بھی کر سکتی ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جن کو عمران خان چور لٹیرے کہہ رہے تھے وہ اقتدار میں آ گئے اور کس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑ دیڑی گئیں اور عام آدمی کو اور نوجوان نسل کو جو کہ اس وقت پاکستان کی آبادی کا 65% ہے, یعنی کہ 14 کروڑ 15 کروڑ کے قریب وہ اس آبادی کا حصہ ہیں, ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پولیس بھی آئین اور قانون سے بالاتر ہے اور اس ملک میں جو اشرفیہ ہے وہ بھی آئین اور قانون سے بالاتر ہے. صرف عدالتیں جو ہیں وہ غریب آدمی کو سزا دینے کے لیے, مرغی چور کی ضمانت کینسل ہو جاتی ہے اور کبوتر چور جو ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز جو تھے وہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اور ان کے بیٹے کے خلاف تھے, وہ کس طرح سے ایف آئی اے نے پہلے سارے ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے تھے عدالت میں اور ابھی کس طرح سے وہ بری ہو گئے. تو کابینہ کی 60% جو وزیر ہیں وہ ضمانت کے اوپر ہیں. یہ سارا وہ ماحول ہے جس کو عمران خان نے کہا کہ قوم کو اس ایک حقیقی آزادی کی جانب لے کے جانا ہے اور یہ جہاد ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کا جہاد ہے, اگلی نسلوں کو کم از کم اس نظام سے بچانا ہے. اب وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں, ابھی آج ہفتہ ہے اور ابھی 5-6 دن باقی ہیں ان کے اعلان میں اور اس وقت وہ کون سی تاریخ رکھتے ہیں لانگ مارچ کی یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے آج جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے بھی شدید دکھ ہوا کہ سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ جس طرح سے رویہ اختیار کیا گیا, ان پہ ٹارچر کیا گیا, ان کو ایف آئی اے نے نہ نوٹس بھیجا, آدھی رات کو 3 بجے ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا, بچوں کے سامنے پوتیوں کے سامنے ان کو پکڑ کے لے گئے اور پھر جو اس طرح عمران خان نے کہا کہ ان کو ایجنسیوں کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا, ان کو برہنہ کر کے تشدد کیا, جنسی تشدد کیا. وہ سینیٹر ہیں. سینٹ جو ہے وہ وفاق کی انٹیگریٹی کی یکجہتی کی علامت ہے. 4 صوبوں سے سینیٹرز اس میں آتے ہیں اور اسی طرح سے صالح محمد جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے گلے میں اسلام آباد پولیس نے ایک تختی ڈال کے ان کا موبائل نمبر لکھ کے ان کا نام لکھ کر ان کی بےعزتی کی, ان کی تذیق کی. وہ 50,000 ووٹ لے کے جیتے, لاکھ لے کے جیتے یا 2 لاکھ لے کے جیتے, وہ اپنے حلقے
کے نمائندہ ہیں، عام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، لیجسلیٹر ہیں، اور جس طرح سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا اس سے ایک ایتھنک معاملہ جو تھا اس کے پھٹنے کا خطرہ جو تھا وہ لاحق ہو گیا، کیونکہ وہ کے پی کے سے بلونگ کرتے ہیں، اور اسلام آباد کی پولیس نے جو رویہ اختیار کیا اس کو اگر آپ سامنے رکھیں، اعظم سواتی کے ساتھ، سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ جو رویہ رکھا اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پی ٹی آئی پاکستان کی اس وقت ایک بڑی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے۔ 1971 میں جب عام انتخابات ہوئے اور اس وقت کی جو مجیب الرحمان کی پارٹی تھی وہ کافی بڑی تعداد میں جیتی تھی، جو آج کا بنگلہ دیش ہے اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، مشرق پاکستان تھا۔ آپ نے انتخابات کے ریزلٹس کو ماننے سے انکار کیا، پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ آج بھی آپ کی ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں جس سے لسانی یا ایتھنک ایشوز جو ہیں وہ کھڑے ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، انتہائی شرمناک حرکت ہے، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ کسی بھی طرح سے آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، اس سے ایک نفاق پیدا ہوتا ہے، اور جو پولیس کا کام ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ ریاستی ادارے ہیں، چاہے وہ پنجاب کی ہو، سندھ کی ہو،